جیل صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی ٹھیک, تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں, آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل, ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. نو, وی ہیو ناٹ ڈن دس بفور اینڈ وی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. ٹھیک. السلام علیکم. جن صاحب, آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے, جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں, تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں, تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں وی آر ٹاکنگ ٹو دی پیپل آف پاکستان بیکاز ہی از ٹاکنگ اباؤٹ us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹو تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ نو, دس از آر پرسپیکٹو آن دس از واٹ وی انڈرسٹینڈ واٹ ہی از ڈوئنگ اینڈ وائی از ہی ڈوئنگ. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو, ریاست میں آئی وڈ ڈس ایگری, ٹین ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے. اٹ از ناٹ ڈیفینسو, اٹ از پریگمیٹک, اینڈ اٹ از دس پریگمیٹزم آف دی اسٹیٹ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں, جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے, وہ کیوں نہیں کر دیتے, یہ کیوں نہیں کر دیتے.
بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی، زمانے، سوچ، علاقوں کے لوگ ہیں. وی بلیو that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run. اس میں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک فرد واحد ایسا آ گیا ہے جو کہ اپنی ذات کو جمہوریت سے بڑا سمجھتا ہے، ریاست سے بڑا سمجھتا ہے، پاکستان کے مفادات سے بڑا سمجھتا ہے، تو ہم اس پورے سسٹم کو کوشچن کر دیں. نو، وی شوڈ ناٹ. So we are being very pragmatic over here. جی جب صاحب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی، ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا، وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں، اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اس کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے، اور ایک غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے، اور پھر ہمیں اس کی روت جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم وہاں سے خیبر سے منتخب ہو کر ہیں. وہی جذبات اقبال افریدی صاحب بھی کہتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ان کے جماعت کے نمائندے کو جب مدعو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری رائے کو شامل کیا جائے کہ اس کے مستقل پائیدار امن کے لیے بات چیت کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ رسم و رواج کو سمجھتے ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ 29 ٹرائب جو ہیں وہ سرحد کے آر پر رہتے ہیں. تو بہت سے ان میں سے اس وقت ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. خیبر پختونخوا کی مختلف جماعتوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے بھی بات چیت کی، ریزولوشن پاس کی. سوال میرا یہ کہ کیا ان کی رائے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے، اور جو عوام اور افواج کے درمیان جو وہ بات کرتے ہیں دوریوں کی، اس تاثر کو زائل کیا جائے کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں، یا جیسے حسن ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کتے جو ہیں وہ مسجدوں میں انہیں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں، جرگہ کریں، بات چیت کر لیں. پاکستان کی ریاست نے کب بات چیت سے انکار کیا؟ میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کریں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھا دیتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی، وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں، استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی، جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا، تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟ ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ، دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam، جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا، آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں، پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں، وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے، کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ سٹیٹ ہے